بارگین کا ایک چوکیدار جس کا ٹک ٹاک میں ایک لڑکی کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے اور دوستی اس حد تک بڑھنے لگ جاتی ہے کہ یہ چوکیدار اس ٹک ٹاکر لڑکی کو کہتی ہیں کہ آپ میرے ساتھ شادی کر لو، میں آپ کو ساری زندگی خوش رکھوں گا۔ اس کے بعد لڑکی بھی راضی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد کچھ ہی مہینے ہو گئے تھے کہ اس کی دھوم دھام سے شادی ہونے لگ جاتی ہے۔ جب پتہ چلتا ہے تو اس لڑکی کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا اور یہ صرف اور صرف رینٹ کے گھر میں رہتی تھی، یعنی جگہ جگہ پہ یہ گھر تبدیل کرتی رہتی تھی۔ جیسی ہی شادی ہونے لگ جاتی ہے اس کے ہسبینڈ کو دھیرے دھیرے ان کے کردار کا پتہ چلتا ہے۔ ایک دن یعنی کچھ ہی 19 دن صرف گزر گئے تھے، حالانکہ اس کے ہاتھوں سے ابھی بھی مہندی نہیں گئی تھی شادی والے، لیکن جیسے ہی اس کے ہسبینڈ کو پتہ چلتا ہے تو ہسبینڈ جو ہے ان کے اوپر پابندی لگانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ پابندی کیا لگاتے ہیں؟ پابندی یہ لگاتے ہیں کہ آپ نے آج کے بعد ٹک ٹاک نہیں بنانے ہیں، آپ نے آج کے بعد ٹک ٹاک پہ لائیو نہیں آنا ہے، آج کے بعد آپ نے فیس بک پہ کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کرنی ہے۔ اور اس بنیاد پہ یہ لڑکی ان سے بہت زیادہ تنگ آ جاتی ہے اور اسے صاف صاف انکار کر دیتی ہے کہ میں آپ کا یہ فیصلہ ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوں۔ حالانکہ اس کا ہسبینڈ اسے کہتا ہے کہ آپ آج کے بعد میری نکاح پہ ہو اور میں جو کہوں گا وہ آپ مانیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لڑکی اس کی ایک بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ رات کے 11 بجے تھے، اس کے بھائی کا کہنا ہے کہ رات کے 11 بجے تھے، میرا بھائی جو واپس آ رہا تھا، حالانکہ وہ بارگین کی چوکیداری کرتا تھا، جب وہ گھر آ گیا کمرے کی طرف چلے گیا، کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ تقریباً 1 بجے کمرے سے فائرنگ کی آواز آتی ہے۔ جیسی ہی فائرنگ کی آواز آتی ہے ہم 2 بھائی اٹھ جاتے ہیں اور اس کے کمرے کی طرف بھاگنے لگ جاتے ہیں، اور جیسی ہی کمرے کا دروازہ ہے وہ کٹکھٹانے لگ جاتے ہیں۔ کمرے کا دروازہ بند تھا اور کمرے سے آوازیں آ رہی تھی میرے بھائی کی کہ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ اس کے بعد اس کے بھائی کا کہنا ہے کہ ہم نے پھر اپنے آپ کے اوپر کنٹرول نہیں کیا اور اس دروازے کے اوپر حملہ اور ہو گئے، اور جو دروازہ جو تھا اسے بار بار توڑنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ظاہر سی بات ہے جب ایک بڑے دروازے کو آپ توڑتے ہیں تو اس میں ٹائم لگتا ہے۔ اس نے کہا کہ آدھا گھنٹہ ہم دروازہ توڑنے میں لگا چکے تھے کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا، لیکن جیسے ہی اس نے کہا کہ ہم نے دروازہ توڑا تو اس لڑکی نے اندھا دھند فائرنگ ہمارے اوپر شروع کر دی۔ ان میں سے ایک میرے اور بھائی کو گولی لگی، اور وہ جیسی اندھا دھند فائرنگ کر دی میرے بھائی کو تو گولی لگی، حالانکہ جو اس کا ہسبینڈ تھا میرے بھائی اس کو پہلی سے وہ ختم کر چکی تھی، دوسرے بھائی کو بھی گولی لگی، میں جو تھا وہ بال بچ گیا، میں سائیڈ لائن ہو گیا، اور یہ لڑکی کمرے سے نکل کر گھر سے بھی نکل گئی اور بھاگنے لگی۔ میں نے اس کا کچھ ٹائم تک اس کا پیچھا کیا، لیکن یہ مکمل طور پر میرے اوپر فائرنگ کر رہی تھی، پھر میں نے اس کا پیچھا کرنا ہی چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اس کا کہنا ہے کہ ہم نے پولیس میں کمپلینٹ درج کر دی، سارا محلہ سارا گاؤں کے اندر ایک خوف و ہراس پھیل گیا کہ مطلب ایک لڑکی ٹک ٹاکر وہ اپنے ہسبینڈ کو مارتی ہے، اس کے بعد ہسبینڈ کے بھائی کو مارتی ہے اور پھر وہاں سے نکل بھی جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کا کہنا ہے کہ ہم نے پولیس کے اندر کمپلینٹ درج کر دی کہ اسی طرح ایک لڑکی ہے اور اس نے میرے بھائی کو قتل کیا۔ کچھ مہینے پہلے ٹک ٹاک پہ کی دوستی ہوئی تھی، لیکن کچھ ٹائم کے بعد پولیس جو ہے اس لڑکی کو گرفتار کر لیتے ہیں، اور جیسی ہی گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے، جب لڑکی سے پوچھ لیتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، اس نے کہا کہ یہ ٹک ٹاک سے مجھے منع کرنے والا تھا، ٹک ٹاک پہ لائیو آنے سے مجھے منع کرنے والا تھا، اور مجھے یہ بات بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اس بنیاد پہ میں نے ہسبینڈ کو بھی گولی مار دی، اس کے بھائی کو بھی گولی مار دی۔ تو جب لڑکی سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ دونوں کو مارنا چاہ رہے تھے تو اچھا فیصلہ یہ تھا کہ آپ طلاق لیتے اس سے، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، میں ختم کرنا چاہ رہی تھی اور یہ میرا دلی مراد تھا۔ بہرحال صرف ایک ٹک ٹاکر لڑکی نے پورا گھر اجاڑ دیا۔ اسی لیے تھوڑا احتیاط کریں، کیونکہ جب بھی آپ ایسا غلط فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے نتائج بہت ہی زیادہ سنگین اور خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں آپ کے لیے۔ اس ویڈیو کو آگے شیئر کرو، جہاں بھی ہو خوش رہو، اللہ حافظ۔